عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان محترم، آج کے اس جمعے کے اندر مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے استغفار کے فوائد کو بیان کیا جائے گا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک ایسا وظیفہ دیا ہے کہ اس وظیفے کے استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیں گے، بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، بڑے سے بڑے مشکلات کو ختم کر دیں گے. اگر کوئی آدمی رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے، وہ رزق کی کشادگی چاہتا ہے، استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما دیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہو، بارش نہیں ہو رہی ہو، کثرت استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائیں گے. فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان بے اولاد ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، کثرت استغفار کرے گا، اللہ سے مانگے گا، کثرت استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد بنا دے. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوئی ہوں اور وہ انسان لڑکے کا متمنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکا بھی ہو جائے، فرمایا گیا کہ کثرت استغفار کی وجہ سے بکثرت اگر استغفار پڑھتا رہے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بیٹے بھی عطا فرمائیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وظیفہ بہت جامع ترین وظیفہ ہے، یعنی استغفار کا کرنا، گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور جو ہے اللہ سے معافی طلب کرنا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا ورد رکھنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کا درس دیا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کا درس دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کا درس دیا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کا درس دیا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اور فرمایا گیا ہے ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، پابندی کے ساتھ استغفار کی کثرت رکھے گا،
مواظبت کو اختیار کرے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور تنگیوں کو دور کر دیں گے، اس کے لیے آسان راستے پیدا کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ کثرت استغفار کرے گا، کثرت سے استغفار پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے انتظامات پیدا فرمائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ کثرت استغفار کرنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں کو کثرت استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، تم جو ہے استغفار طلب کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار طلب کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے اے میری قوم کے لوگوں، اور تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، تم کو پانی نہیں مل رہا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تم بارشوں کے منتظر ہو، تم پانی کے منتظر ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان سے جو ہے رحمت کی بارشیں برسنے لگے، تو تم کو چاہیے کہ کثرت استغفار کرو۔ جب تم کثرت استغفار کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ کی طرف رجوع ہوگے، ایک تو یہ ہے کہ جو تمہاری طاقت ہے، تمہاری طاقت میں بھی اللہ اضافہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم کثرت استغفار کرو گے، آسمان سے اللہ بارش عطا فرمائے گا، بارش برسائے گا، اور جو ہے فرمایا گیا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو قوت ہے، تمہاری جو طاقت ہے، اس طاقت کے اندر مزید اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ تو کثرت استغفار کی برکت، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، استغفار کثرت سے کرو۔ تمہاری موجودہ جو طاقت ہے، استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی وجہ سے اللہ تمہاری طاقت میں مزید اضافہ فرمائیں گے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بارشیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم قوم کی طرح جو ہے اپنے چہرے کو مت پھیرو کہ جو ہے اللہ کی طرف تم رجوع نہ کرو، استغفار نہ کرو، ایسے لوگ تم مت بنو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے استغفار طلب کرو۔ اللہ تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے آخرت کے مسائل بھی حل فرمائیں گے۔ یہ پیغام تھا حضرت ہود علیہ السلام کا، جو انہوں نے اپنی قوم کو کثرت استغفار کی طرف ابھارا، اور ایک اللہ کی طرف رجوع ہونے کا پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جہاں پر 950 سال کے عرصے کے اندر ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کا پیغام دیا، اور اپنی رسالت کا ان کے سامنے تذکرہ کیا، اور اپنے نبی ہونے کا ان کے سامنے تذکرہ کیا، جہاں پر بہت ساری باتیں اور بہت مختلف انداز میں، مختلف پہلوؤں میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ وہیں پر یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر تم کثرت استغفار کرو گے، کثرت استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارے دنیا کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے آخرت کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر بھی بیان فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا، کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، استغفار طلب کرو، انہو کان غفارا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ تو استغفار کی برکت کی وجہ سے ایک تو یہ پیغام مل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام، جو انہوں نے اپنی قوم سے بھی کہا تھا کہ استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے انسان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اور اللہ کی صفت ہے انہ کان غفارا۔ ہر کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میرے ذمے گناہ نہیں ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے۔ ہر انسان کتنا بھی تقوی و طہارت والا کیوں نہ ہو جائے، اپنے آپ کو یہی کہتا رہے میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو بڑا پاپی ہوں۔ اگر یہ فکر اس کے اندر رہے گا وہ کثرت سے استغفار کرے گا۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ میرے اوپر گناہ کبیرہ کہاں ہے کہ مجھے استغفار کی ضرورت ہے، تو یہ شیطانی وساوس ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے گناہ کبیرہ نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے اس بات کی استغفار کرنی چاہیے کہ ہم جو اعمال جو عبادتیں کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے، تاکہ اخلاص کی کمی کی استغفار ہو جائے اور جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے اخلاص کی کمی کو اظہار کیا جائے اور کہے کہ جس انداز سے تیری عبادت اور تیری ریاضت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ کامل اخلاص عطا فرما۔ بہرحال عزیزان گرامی، ہر اچھے اور برے انسان کو جو ہے چاہے وہ نیکیوں کے اندر بڑا ہو یا نیکیوں کے اندر چھوٹا ہو، گنہگار ہو یا عابد ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو استغفار طلب کرتے ہی رہنا چاہیے۔ مومن استغفار طلب کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر اس کے ذمے گناہ نہیں ہوں گے، اس استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس مومن کے رتبے کو بلند فرمائیں گے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اور ان کی آخرت مزید اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرمائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے میرے بھائیوں پیغام دیا کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے بارش بھی برسائیں گے، یعنی کثرت استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش عطا فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم تنگ دست ہو، تمہارے پاس رزق نہیں ہے، تم جو ہے کثرت سے استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، خوب اللہ سے معافی مانگو۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، کثرت استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آگے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بھی اولاد ہے کثرت سے استغفار کرنے کا ورد رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے بنین۔ اور آگے بیان فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو کثرت سے استغفار کرے گا ان کے لیے باغات ایسے ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، استغفار کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور جو ہے بڑے اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں، اور استغفار کے وظیفے پر عمل کرنے والوں نے بتلایا ہے کہ ہم نے استغفار کے وظیفے پر عمل کیا ہے، بکثرت ہم نے استغفار پڑھا ہے، ہمارے فلاں کام بھی ہو گئے، اس کی برکت سے فلاں کام بھی ہو گئے، اس کی برکت سے فلاں کام بھی ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، دنیا کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم، فقیہ، محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں اکیلے ہی چلے گئے، راستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے جو شام کا وقت آ گیا اور اپنی گٹھری کو انہوں نے ساتھ میں لے لیا اور سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں شام کا وقت آ گیا، ایک جگہ دیکھا کہ مسجد ہے، وہاں پر ٹھہرنے کا سوچا کہ اس مسجد کے اندر ٹھہرا جائے، اور جو ہے مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب بھی یہیں پڑھ لیا جائے، عشاء بھی یہاں پڑھ لی جائے، اس کے بعد جو ہے شام رات یہیں پر گزار لی جائے، اس کے بعد صبح میں کیا کیا جائے، سفر کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے اندر سفر میں ہیں، مغرب کی نماز ادا کر لی، عشاء کی نماز ادا کر لی، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کے جو خادم تھے، جو مؤذن صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بڑے میاں عشاء کی نماز ہو گئی ہے، گیٹ لگانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، آپ باہر نکلیے، مسجد کو بند کرنا ہے، اس کو لاک کرنا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے لگے، میں تو مسافر ہوں اور جو ہے باہر نکلنے کے لیے کہا جا رہا
رہا ہے, کہاں جائیں. یہی سوچ رہے تھے کہ اس مسجد کے خادم نے پھر سے کہا, ارے بڑے میاں کیا تم سنتے نہیں ہو, ہم نے کہا ہے کہ جو ہے عشاء کی نماز ہو گئی ہے, مسجد کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے, آپ باہر کہیں پر چلے جائیں. حضرت امام صاحب جو ہے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ جب یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تو ٹھہرنا بھی مناسب نہیں ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل بڑے سادگی کی زندگی گزارنے والے تھے, بڑے سادہ لوگ تھے, بالکل زندگی ایسی تھی, اور جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے وہ علاقے والے ان کو پہچانتے نہیں تھے, اور معمولی سی آدمی لگتے تھے دیکھنے کے اندر. ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ علم کا پہاڑ ہے, یہ علم کا محدث ہے, یہ فقیہ ہے, یہ قطب ہے, یہ ابدال ہے. بالکل معمولی سی زندگی گزارنے والے تھے, اور آپ جو ہے جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں کے لوگ عام طور پر اس کو پہچانتے نہیں تھے. بہرحال جو ہے جب مسجد کے خادم نے کہا کہ یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو مسجد کے باہر جو ہے بیٹھ گئے. وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر بیٹھے. کچھ وقت گزرا کہ ایک ایسا شخص وہاں سے گزرا جو حضرت کو پہچانتا تو نہیں تھا, لیکن جو ہے اس آدمی نے سوچا کہ یہ آدمی مسافر لگ رہا ہے. یہ آدمی کیا لگ رہا ہے؟ مسافر لگ رہا ہے. شاید اس کو ٹھہرنے کی ضرورت ہو, شاید اس کو قیام کی ضرورت ہو. چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس آیا, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور ان سے کہا کہ حضرت آپ اتنے بوڑھے ہیں, کیا آپ کو ٹھکانہ نہیں ملی ہے؟ اگر نہیں ملی ہے تو چلو ہمارے پاس ٹھہریے, ہم آپ کی ضیافت بھی کریں گے, آپ کو ٹھہرائیں گے بھی, اور آپ کا اکرام بھی کریں گے. چنانچہ وہ آدمی جو ہے حضرت امام صاحب سے جب یہ کہا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کیا ہی اچھی بات ہے, اللہ نے ایک بندے کو ہمارے لیے بھیج دیا ہے, اور جو ہے مجھے ٹھہرنے کی ضرورت ہے, جگہ کی ضرورت ہے, یہ آدمی آیا ہے, جانا چاہیے, اس کا انکار کرنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ گئے, اور وہ آدمی جو تھا وہ نان بائی تھا, روٹیاں بنانے والا تھا, بسکٹیں بنانے والا تھا. چنانچہ وہ روٹی بناتا تھا اور بسکٹیں بناتا تھا, وہ نان بائی اسے کہا جاتا ہے. چنانچہ وہ آدمی جو لے جانے والا تھا وہ نان بائی تھا. چنانچہ ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں, ان کے یہاں ٹھہرے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے. روٹی جب بنانے کے لیے پٹارے جب بنایا جاتا ہے, پٹارا جب بنا رہا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بکثرت پٹارا بنا رہا ہے روٹی کا تو استغفار پڑھ رہا ہے, اور روٹی کو پھیلا رہا ہے بنانے کے واسطے تو اس وقت بھی جو ہے استغفار پڑھ رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, بکثرت استغفار وہ انسان وہ نان بائی پڑھ رہا ہے. اور جب روٹی کو تنور میں ڈال رہا ہے اس وقت بھی بول رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جملے وہ نان بائی کہہ رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, اس کی زبان مبارک کو دیکھ رہے ہیں, بار بار اس کا ورد کر رہا ہے, بار بار استغفار کر رہا ہے. کیوں؟ وہ نان بائی بھی ان کو پہچانتا نہیں تھا, سمجھتا تھا کہ یہ تو معمولی انسان ہے, یوں ہی ہمارے ساتھ میں آ گیا ہے, ہم نے اس کو کونے میں ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا, بیٹھنے کے لیے کہہ دیا, رکنے کے لیے کہہ دیا, وہ یہاں پر آرام کر لے, اور وہ اپنے کام کے اندر کیا ہے مشغول ہے. روٹی کا پٹارا بنا رہا ہے تو استغفر اللہ, روٹی بیل رہا ہے تو استغفر اللہ, روٹی کو تنور میں ڈال رہا ہے تو استغفر اللہ, بکثرت استغفر اللہ استغفر اللہ. جب وہ پڑھ رہا تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا, ارے تم بکثرت استغفار پڑھ رہے ہو, کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ استغفار کا وظیفہ میری زندگی کے لیے ایسا ہے, یہ استغفار ایک ایسی خیر کی چیز اور برکت کی چیز ہے, دنیا کے سارے مسائل ہمارے اس کثرت استغفار کرنے کی وجہ سے حل ہو گئے. میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حل نہ ہوا ہو. اب اکثر کام گویا کہ ایک طرح کہا جائے تو پورا کام کثرت استغفار کرنے کی وجہ سے, اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اللہ جو ہے ہمارے سارے مسئلے کو حل کر دیے ہیں, ساری پریشانیوں کو ختم کر دیے ہیں, دور کر دیے ہیں. لیکن صرف میرا ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کثرت سے استغفار کر رہا ہوں, تاکہ اس کثرت استغفار کی وجہ سے ایک مقصد میرا یہ ہے کہ
ایک شخص ہے جو بہت بڑا عالم ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، اور جو ہے بہت بڑا بزرگ ہے، جس کا نام احمد بن حنبل ہے۔ سنا ہوں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا بزرگ ہے۔ میں کام کرتا ہوں یہاں پر، نان بائی ہوں، روٹیاں بنانے والا ہوں، مجھے یہ چھٹی نہیں ملتی ہے کہ اس بڑی ہستی سے جا کر کیا ہے میں ملاقات کروں۔ بس میں کثرت سے استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ اس بڑی ہستی احمد بن حنبل جو عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، بزرگ ہیں، اللہ اس سے ہماری ملاقات کرا دے۔ بکثرت اس وقت استغفار میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ جملہ سننا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً کھڑے ہو گئے اور ان کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا، تم جو استغفار کی کثرت کرتے ہو اور جس طلب کے لیے تم جو استغفار پڑھ رہے ہو، وہ جو ہے جو طلب تمہاری تھی اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ لو مجھ سے مصافحہ کرو، لو مجھ سے میرے سینے سے سینہ لگاؤ، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ استغفار کی برکت، یہ استغفار کی کثرت کہ بکثرت ایک نان بائی، ایک معمولی انسان احمد بن حنبل سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اور جو ہے وہ کثرت استغفار کرتا ہے، اور کثرت استغفار کا مقصد کہ احمد بن حنبل سے ملاقات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد بن حنبل کو ان کا جو ہے مہمان بھی بنایا اور ان کو میزبانی کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ان کی ملاقات ان سے ملاقات کے لیے گویا کہ احمد بن حنبل کو ان کے در پر پہنچا دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جس مقصد کے تحت اگر استغفار کی کثرت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حرم شریف کے استاد محترم مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے استغفار کرے، 2000 مرتبہ استغفار کا معمول بنا لے، پہاڑوں کے برابر بھی، یعنی بکثرت اس کو قرض ہو، قرض ادا نہ ہو رہا ہو، 2000 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا پورا یا نہیں تو مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 2000 مرتبہ جو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، جتنا بھی قرض اس کے ذمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پاک کلمے کی برکت سے، اس پاک جملے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے مال کا انتظام پیدا فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو کیا ہے ختم فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ استغفار کی کثرت اور یہ استغفار کی برکت ہے۔ تو استغفار کے اندر ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے، بکثرت ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے استغفار کے اندر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پورا جملہ بولنے میں اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے اور اتنا بولنے میں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے ذریعے بھی ہم اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم بکثرت استغفار کریں۔ ایک تو مختصر معمول یہ ہے کہ روزانہ صبح شام، رات میں سوتے وقت ہم معمول بنا لیں کہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ہم یہ معمول بنا لیں کہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ کا تو ہر انسان، ہر بندہ، معمولی سے معمولی انسان، معمولی سے معمولی بندہ بھی جو ہے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کا وقت بھی صحیح سے نہیں لگے گا استغفار کرنے میں، گویا کہ 5 منٹ میں بھی اگر استغفار جو رفتار سے اگر صحیح انداز میں پڑھے تو 5 منٹ کے اندر، 6 منٹ کے اندر یہ ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے مقصد تو حل ہو ہی جائیں گے، دنیا کے مسائل تو حل ہو ہی جائیں گے، اس کے علاوہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اور آخرت کے درجات بھی کیا ہوں گے، بلند ہو جائیں گے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے، ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ استغفار کی کثرت کرا کرو۔ استغفار کی کیا کرو؟ کثرت کیا کرو؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ایک تو معمولی مختصر یہ ہے کہ 100 مرتبہ صبح شام کا معمول بنا لیا جائے۔ کثرت یہ ہے کہ کم از کم جو ہے روزانہ جو ہے 300 مرتبہ یا 300 سے
1200 مرتبہ تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ 1200 مرتبہ تک بھی جو ہے روزانہ استغفار پڑھنے کا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ معمول بنا لینا چاہیے بکثرت تعداد میں۔ صبح شام تو ایک لمٹ رکھ لے کہ ہمیں اتنا تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی اللہ توفیق دے بکثرت آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے رہیں گے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اللہ تعالی ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، آخرت کے مسائل بھی حل فرمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر جو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے وہ ایسا حکم نہیں دیا ہے جب مرضی آئے پڑھ لینا، جب مرضی آئے چھوڑ دینا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے۔ لازم پکڑنے کا مطلب یہ روزانہ ہمارا معمول بننا چاہیے استغفار پڑھنے کا۔ ایسا نہیں ہے ایک دن پڑھ لیا 2 دن چھوڑ دیا، 2 دن پڑھ لیا 1 ہفتہ چھوڑ دیا، کہ دل میں آیا پڑھ لیا دل میں آیا چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں عمل نہ کریں، بلکہ روزانہ کم سے کم صبح 100 مرتبہ شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور روزانہ اضافہ کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں اور بکثرت استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اور آخرت کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جو ہے جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ سے استغفار طلب کرو گے، اللہ سے مانگو گے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر تو اللہ کی طرف رجوع اور بکثرت جو ہے استغفار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے صغیرہ گناہوں کو بھی اللہ معاف فرمائے، کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔